آداب تسلیمات. صاحبو، جس طرح شاخ سے کونپل از خود پھوٹتی ہے، اسی طرح ادب بھی ایک فطری اور تخلیقی عمل ہے جو جبر و اکراہ سے پیدا نہیں ہوتا. تاہم تخلیقی عمل کے حوالے سے مختلف عوامل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور جب ہم ادب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں ادب کے مقاصد کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور ادب اثری تقاضوں اور ادیب کے منصب جیسے اہم مسائل زیر بحث لانا پڑتے ہیں. ایک سوال اکثر ذہن میں ابھرتا ہے کہ ادیب لکھتا کیوں ہے؟ اس کا خوبصورت جواب ولیم فالکنر نے اس وقت دیا تھا جب وہ نوبیل پرائز وصول کرنے گیا تھا. ولیم فالکنر نے کہا تھا، کوئی ادیب شہرت کے لیے لکھتا ہے، نہیں سماج میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، اور مال کمانے کے لیے تو بالکل ہی نہیں لکھتا. وہ تو صرف اس لیے لکھتا ہے کہ سوائے تخلیقی عمل اور کسی طرح اس کی روح تسکین ہی نہیں پاتی. یعنی میں وہ خود بھی ہوں کہ الفاظ کے آئینے میں خود کو ریا نہ کروں تو بخدا مر جاؤں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ادب کا بنیادی مقصد مسرت فراہم کرنا ہے؟ ادب کے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ضرور ہے، لیکن یہ ادب کا بنیادی مقصد قطعاً نہیں. ادب وقتی مسرت تو دے سکتا ہے، مگر یہ پائیدار چیز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم میر تقی میر کو کبھی نہ پڑھتے، شیکسپیئر کی گریٹ ٹریجڈیز کو اتنی اہمیت نہ دیتے، اسی طرح یونانی ڈراموں کی عظمت کے قائل نہ ہوتے، مرثیہ اور نوحہ جیسی اصناف ادب میں کوئی اہم مقام نہ رکھتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. لطف کا سامان بہم پہنچانے کے علاوہ ادب کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک حسن خیر اور خوبی جیسی مثبت قدروں سے آگاہ کرنا ہے. دوسرے، اس کے مطالعے سے ہم سماج اور کائنات میں اپنے کردار اور منصب سے آگہی حاصل کرتے ہیں. تیسرے، ادب کی اپنی ایک جمالیاتی قدر و قیمت ہے. اور چوتھے، اس کا ایک بہت بڑا مصرف یہ ہے کہ ادب ہم انسانوں کو محبت کے رشتے میں پرو دیتا ہے. جگر مرابادی کا یہ لازوال شعر کس نے نہیں سنا ہوگا کہ ان کا جو فرض ہے ارباب سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور اب بات کرتے ہیں اثری تقاضوں کے تحت ادیب کا زمانی رشتہ. اپنے عہد کی نمائندگی اور عکاسی کے حوالے سے ادیب کا منصب اردو کے اثری تقاضے کے عنوان سے ڈاکٹر انور سدید کا ایک مضمون سیپ کے 1987 کے ایک شمارے میں شائع ہوا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ بادی النظر میں
اثری تقاضا وہ خارجی قوت ہے جو ادیب کے داخل کو نہ صرف انگیختہ کرتی ہے بلکہ عمل اور رد عمل کی صورت پذیری پر بھی منتج ہوتی ہے۔ انور صدیق کے مطابق ادیب اپنے عصر کا جز بھی ہے اور آئینہ بھی۔ وہ عصر حاضر کے لرزیدہ نقطے پر زندگی بسر کرتا ہے اور وہ اس پل کی طرح ہے جس نے ایک کندھے پر ماضی کو اور دوسرے پر مستقبل کو تھام رکھا ہے، اور وقت اس پل کے نیچے سے آب رواں کی طرح لمحہ بلمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ میری دانست میں مجنو گورکھپوری نے اس حوالے سے کافی متوازن بات کہی ہے کہ وہ ادب کوئی ادب نہیں جو اپنے دور کے پورے عکس کا حاصل نہ ہو، لیکن اگر ادب کو زندہ رہنا ہے تو اس میں مستقبل کی سمت کچھ اشارے بھی ہونے چاہیے۔